کا کہ گویا کہ ایک یہ بات صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر بھی عام طور پہ بالکل معلومات کی بات تھی کہ تجربہ کیا جا رہا ہے، تبدیلی کا تجربہ کیا جا رہا ہے، 2018 کے الیکشن میں کیا جا رہا ہے۔ مگر کیا یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ چین نے باقاعدہ اس سلسلے میں ایک کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانے کی، جنرل باجوہ کو باور کرانے کی کہ یہ تجربہ نہ کیا جائے، اور ان کی بھرپور کوشش تھی، لیکن چین کو یہ باور کرایا گیا یا اس کو یقین دلایا گیا کہ تبدیلی آئے گی، نئی تبدیلی آئے گی بھی، مگر اس سے سی پیک پہ اثر نہیں پڑے گا۔ چین کے حوالے سے یہ گفتگو آپ کے خیال میں کتنی اہم ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب کیونکہ سی پیک کے ساتھ پہلے بھی وابستہ تھے اور اب بھی وابستہ ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی ان کو محتاط گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ اس معاملے کے ایسے پہلو ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ مثلاً یہ مناسب ہوتا کہ وہ بتا دیتے کہ جب 2018 کی انتخابی مہم شروع ہوئی تھی تو چیئرمین تحریک انصاف سمیت بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے اپنے انتخابی جلسوں میں اور کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسوں میں یہ دعوے شروع کر دیے تھے کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان میں کچھ کرپشن ہوئی ہے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ ان کا دوبارہ آڈٹ کروائے گی۔ اور اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا جس کا کہ احسن اقبال صاحب نے ذکر بھی کیا کہ سکھر ملتان موٹر وے کا جو پروجیکٹ ہے اس میں 70 ارب روپے کی کرپشن ہوئی تھی۔ تو احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ بتا دیتے کہ جو 2018 کی انتخابی مہم تھی، اس انتخابی مہم کے دوران ہی سی پیک کے بارے میں تحریک انصاف کی قیادت نے کچھ متنازع قسم کے بیانات دیے تھے، جس کی وجہ سے اس زمانے میں جو پاکستان میں چین کے ایمبیسڈر تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مختلف صحافیوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کیا تحریک انصاف والوں کو ہم سے سی پیک سے کیا پرابلم ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ تھا، لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو ان کا جو ایک آپ نے کلپ بھی چلایا ہے، اس کی تو ذاتی وجہ جو ہے وہ مجھے پتہ ہے، ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جب اسد عمر صاحب IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، واشنگٹن میں تھے، تو جنرل باجوہ صاحب نے ہمارے سامنے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا کیس پیش کیا اسد عمر کے خلاف کہ اس آدمی سے وزارت خزانہ نہیں چل رہی، یہ اکانومی کو نہیں چلا سکتا، اور اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کوئی ایک آدمی ہونا چاہیے، اور ودن 24 آورز اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ اور یہ جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اسد عمر کے، ان مذاکرات کا براہ راست تعلق تھا سی پیک کے پروجیکٹ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو IMF ہے وہ یہ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیل کا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ چائنا جو ہے وہ کہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں کہ 50-60 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوں گے، تو وہ آپ کا جو اکانومی کے جو فگرز ہیں اس میں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ تو اسد عمر صاحب تھوڑا ریزسٹ کر رہے تھے، تو شاید یہ وہ ون آف دا ریزنز تھی جس کی وجہ سے اسد عمر صاحب کو ہٹوایا گیا۔ اور تیسری سب سے اہم بات جو احسن اقبال صاحب کو اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو ایک سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی، اور سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے ان کو حوالے کر دیا گیا تھا ISPR کے سابق DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب اس کے سربراہ بنا دیے گئے تھے، اور وہ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے سارے جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے۔ اور جب اس زمانے میں ایک شکایت کی گئی اور ایک میڈیا میں بحث شروع ہوئی کہ سی پیک جو ہے وہ کافی سلو ہو گیا ہے، تو اس پہ عاصم باجوہ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر احسن اقبال صاحب جو ہیں ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، تو اگر ان کو اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو پھر پوری بات کریں کہ اس میں جو پرابلم تھا وہ IMF کے اور پاکستان کے مذاکرات سے شروع ہوا، اور اس میں میر صاحب چائنیز گورنمنٹ تھی۔ اب تک کی جو بات ہوئی ہے جو کہ جس کا آپ نے بھی صراحت سے ذکر کیا، یہ پوری بات ہے یا اس میں بھی کوئی ابھی بات باقی ہے جس سے یہ بات مکمل ہو؟ کوئی اور اہم شخصیت بھی اس کی بھی کچھ ریزرویشنز تھی سی پیک کے حوالے سے؟ نہیں، ریزرویشنز تو بہت چھوٹا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کامران صاحب۔ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے
وہ بہت سے معاملات پہ اکثر صحافیوں کو بلا کے بڑی لمبی لمبی ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، سیاسی معاملات پہ بھی اور اکانومی کے معاملات پر بھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5-6 صحافیوں کے سامنے، میں بھی ان میں موجود تھا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جو لاہور میں اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے کرپشن کی ہے اور 45% کمیشن کھایا ہے. اس پر میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب کہ اگر شہباز شریف 45% کمیشن کھا گیا اس چائنیز کمپنی سے تو باقی 55% کے ساتھ تو پروجیکٹ نہیں بن سکتا. تو میں نے کہا اس کی آپ کو ڈیٹیل بتانی چاہیے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بتانی چاہیے. اور پھر بعد میں نے یہ بات جو ہے ایک انٹرویو میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی کی، آپ پہ یہ الزام لگایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، تو اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں پیش کر سکے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک ملک کا سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ایک چائنیز کمپنی پہ، چائنیز پروجیکٹ پہ الزام لگا رہا ہے. اسی طرح اس زمانے میں جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ثاقب نثار صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مجھے دوپہر کے وقت رجسٹرار کا فون آیا کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلے جائیں. میں چیمبر میں چلا گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ملتان میں جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کو بڑا پتہ ہے. میں نے کہا جی میں تو ابھی صرف انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، تو جب میرے پاس کوئی ثبوت آ جائے گا تو پھر میں وہ سامنے لے آؤں گا. لیکن میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ یہ آپ کا تو کام نہیں ہے. اچھا زاہد صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سی پیک پر عدم اطمینان، سی پیک کے منصوبوں پر کرپشن کا الزام. ابھی امیر صاحب نے آپ کو 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات بتائے، بے تحاشا دوسرے واقعات ہیں. تو سی پیک کے حوالے سے پاکستان میں شکوک اور شبہات واضح یعنی کہ مجموعی طور پہ نہیں ہیں، یقینی طور پہ نہیں ہے. قوم کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی اکثریت سمجھتی ہے یہ پاکستان کی بقا کی، معیشت کی بہت بڑی ایک ڈرائیو تھی جو پاکستان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی. سب کچھ ہے، مگر سٹل ابہام، شکوک، شبہات اور الزامات. آپ نے سنا ایک جانب پچھلے وزیر اعظم کی جانب سے آئے تو سابق آرمی چیف کی جانب سے آئے. یہ معاملہ بہت اہم ہے نا. دیکھیں یہ میں تو اس بات پہ میں مجھے کوئی اس کی وٹنس نظر نہیں آتی ہے کہ جو ہے چائنیز حکومت نے یہ کہا ہو کہ کسی حکومت کو لایا جائے یا نہیں لایا جائے. میرے خیال چائنیز جو رہی ہے اب تک وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں نہیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ملکی سیاست کے حوالے سے. اب یہ کہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کس وقت تک کہا گیا تھا، لیکن اس میں تو اب کوئی ہسٹری، اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ جو عمران 2018 میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لایا گیا. وہ ایک آدمی یا چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ پوری آرمی کا ایک فیصلہ تھا. اس لیے مجھے ہے کہ نومبر 2021 میں جو حامد میر نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بلا کے بات کرتے تھے، مجھے بھی ایک دفعہ 1 on 1 جو ہے انہوں نے بہت لمبی بات کی تھی. تو اس میں 2018 کے الیکشن کی بات آئی کہ اس وقت حکومت عمران خان کی تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا، میں نے کہا کہ یہ جو 2018 میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے الیکشن میں باقاعدہ جو ہے جتوایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کو میں نے جو اپنے کمانڈرز کو بلایا تھا، تو پہلے تو انہوں نے 95% جو تھے ہمارے کمانڈرز، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے نواز شریف کو نہیں آنے دینا ہے اور وہی ہے کہ عمران خان کو. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے پھر جو آرمی کمانڈرز تھے ان کی فیملی سمیت بلایا، تو 99 کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کیا جائے. تو ایک تو بہت صاف بات ہے کہ ایک آدمی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری ایک اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. خیر یہ تو ہسٹری ہے، لیکن اب جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا انہوں نے، یہ کیا اور مداخلت کرتے رہے، تو اس زمانے میں جو بھی مداخلت ہوتی رہی ہے تو اس میں ان کو جو پی ٹی آئی کو فائدہ ہی پہنچا ہے. آج جو اسد عمر کا آپ نے سنایا، تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں نہیں روکا گیا ان کو، کیوں ان کو کہا گیا کہ آپ نمبر پورے کریں. اور یہ بات بہت صاف تھی کہ پورا ڈیپینڈنس پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ تھا. اب جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، دیکھیں کامران 2 چیزیں ہیں اس میں. یہ بات حقیقت ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ایک لحاظ سے پوری ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے.
اور میرے خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چائنا واحد ملک تھا جبکہ ہمارے پاس جو ہے کہیں سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی تو چائنا اس بات بھی تیار ہوا تھا. لیکن دیکھیں اس میں ہر حکومت کا ایک میرے خیال قصور ہے کہ دیکھیں جب چائنا آپ کو سی پیک کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ پریورٹیز ہم اپنی سیٹ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت تیز کام ہوا پی ایم ایل این حکومت کے درمیان میں جس کا کریڈٹ احسن اقبال صاحب لے رہے ہیں, لیکن بہت سارے کویسچن جو ہے موجود تھے پرائیورٹیز کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ لیکن ہم نے کس چیز مت پہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے یا کون سے پروجیکٹ ہمارے لیے اہم ہے. تو ایک تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے تھا وہ نہ کسی حکومت نے نہ ہی جو ہے پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے کیا اور نہ ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا. وہ یہ تھا کہ اسپیشل انڈسٹریل زون بنانا, وہ اصل پوری چیزوں کا محور یہ بن کے آتا تھا. ٹھیک ہے باقی اور پروجیکٹ ہمارے لیے اہم تھے. زاہد صاحب یہ اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں میر صاحب کے ساتھ. چلیں اب تو عمران خان کو گئے ہوئے 1.25 سال ہو گیا, زیادہ ہو گیا بلکہ, تو اور آگے کا بھی کوئی اس وقت آثار نظر نہیں آ رہے. میر صاحب یہ بتائیے گا سی پیک کی اہمیت اس وقت کیا ہے, اور وہ کام جو عمران خان کے دور میں تساہل کا شکار ہو گئے, مسائل کا شکار ہو گئے, ان پہ کتنی تیزی سے کام ہوا ہے پچھلے جب سے ان کی رخصتی ہوئی ہے تقریباً 1.5 سال پہلے, اور آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سی پیک کی اس وقت جو پرائرٹی ہے آنے والے نظام کے اندر اس وقت کے, ابھی ہم نے شہباز شریف صاحب کا دور دیکھا اور آگے, وہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے, اس کی اہمیت اس وقت کتنی آپ کو کتنی ٹاپ پرائرٹی پہ موجود ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ پاکستان کی اب اگلے والی حکومت کا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اور اس وقت بھی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا 1-1.5 سال کا, یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا. یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی, یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا, اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان کی انڈسٹری, پاکستان کی اکانومی جو ہے اس پہ بھی اثر ہوا, اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے وہ بھی سلو ہو گئے. لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سازش کر رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 آپ کا موضوع نہیں ہے, لیکن جو 2-3 ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اختلافات تھے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس پہ دوبارہ کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں, امریکہ کی مخالفت کم کریں. تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ, اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں, تو میں چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا. اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی سازش کر رہا تھا, تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں اس میں انکمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپنلی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا, بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے, لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کی, اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی. اس حکومت نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دیا جس کے احسن اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزرو کی ضرورت تھی, اس میں بھی چین نے پاکستان کی مدد کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے, اور سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے, زاہد حسین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ